السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اور میں ہوں آپ کو میزبان ہند اسلان۔ آج کی اہم خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ دفاعی وزیر خارجہ آصف نے بدھ کے روز طالبان حکومت کو سخت پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کابل حکومت پاکستان کے عزم کو آزمانا چاہتی ہے تو اسے اپنے نقصان پر آزمانا چاہیے۔ وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، ہم نے تمہاری دھوکہ دہی اور مذاق بہت برداشت کر لیا، اب نہیں۔ پاکستان کے اندر کسی بھی دہشت گرد حملے یا خودکش دھماکے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا، لیکن طالبان حکام کے بیانات ان کے زہریلے اور اشتعال پسند ذہن کی عکاسی کرتے ہیں۔ خواجہ آصف نے واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان کو طالبان حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپنا پورا ہتھیار خانہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر چاہوں تو تورا بورا جیسے مناظر دوبارہ دیکھ لو، یہ منظر پورے خطے کے لیے سبق بنے گا۔ دفاعی وزیر نے کابل انتظامیہ پر الزام لگایا کہ وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے افغانستان کو دوبارہ جنگ میں دھکیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا، اگر طالبان حکومت اپنے عوام کو ایک بار پھر برباد کرنا چاہتی ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ وزیر عطا تارڑ نے صبح سویرے اعلان کیا کہ ترکی کے دارالحکومت استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت کا دوسرا دور بھی ناکام ہو گیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان نے افغان طالبان سے بارہا کہا کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، مگر ان کے دعوے محض زبانی ثابت ہوئے ہیں۔ سرحدی جھڑپوں کے بعد ہونے والے مذاکرات میں عارضی جنگ بندی طے پائی، مگر مستقبل حل پر کوئی اتفاق نہ ہو سکا۔ اسلام آباد سے خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کو حکم دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی رہنما شبلی افراز کی نااہلی اپیل پر فیصلے کرے۔ عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اس وقت کوئی اسٹے آرڈر جاری کرنے سے انکار کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ نے کیس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر کے غلطی کی۔ اب پشاور ہائی کورٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ شبلی افراز کی درخواست پر سماعت مکمل کی جائے۔ اسلام آباد کے ضلع عدالت نے سابق وزیر اعظم خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا کے ناقابل ضمانت وارنٹ برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ وارنٹ 2016 کے اسلحے اور شراب برآمدی کیس میں جاری کیے گئے۔ گنڈاپور نے موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے خلاف مقدمہ سیاسی انتقام پر مبنی ہے اور جس بوتل کو شراب کہا جا رہا ہے وہ دراصل شہد تھی۔ عدالت نے 11 نومبر تک سماعت ملتوی کر دی۔ بیجنگ اور نیو دہلی میں اعلیٰ سطحی مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں نے سرحدی معاملات پر کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا۔ گزشتہ سال ہونے والے معاہدے کے بعد اب دونوں ملک براہ راست پروازوں اور تجارتی روابط کی بحالی پر بھی متفق ہو چکے ہیں۔ چین کی وزارت دفاع کے مطابق فریقین نے فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ میکانزم کے ذریعے تمام سرحدی تنازعات حل کیے جائیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں سے کم 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں 22 بچے شامل ہیں۔ غزہ کے سول ڈیفنس کے مطابق یہ حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ بندی خطرے میں نہیں، لیکن اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ حماس نے الزام مسترد کر دیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجوں پر حملہ کیا۔ غزہ کے مختلف ہاسپٹل نے درجنوں لاشیں وصول کی ہیں، جبکہ صورتحال کو تباہ کن اور خوفناک قرار دیا گیا ہے۔ پشاور اسمبلی میں اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ صوبے میں 2 ہفتے گزرنے کے باوجود کابینہ تشکیل نہیں دی گئی۔ پی ایم ایل نون کے فائز ملک نے کہا کہ صوبائی حکومت کا بغیر کابینہ چلنا آئین کی خلاف ورزی ہے اور یہ صورتحال صوبے کو سنگین بحران میں دھکیل سکتی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم 5 سے 7 وزیروں پر مشتمل کابینہ فوراً تشکیل دی جائے۔ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز نے پولیس کو غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان شہریوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ایسے تمام مکان مالکان اور دکانداروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جو افغان شہریوں کو جگہ دیتے ہیں۔ پنجاب بھر میں 45 ہولڈنگ سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں جہاں شناخت شدہ افغان شہریوں کو رکھا جا رہا ہے۔ وزارت داخلہ نے کل عدم تحریک لبیک پاکستان کے 290 کارکنوں اور رہنماؤں کے نام PNIL میں شامل کر لیے ہیں۔ ان میں 7 رضوی، ان کے بھائی اور متعدد ضلعی رہنما شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان افراد کے خلاف 100 سے زائد مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ FIA اور پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ تمام بارڈرز اور ہوائی اڈوں پر ان کی نگرانی سخت کر دی جائے۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ترک ہم منصب حکام فیدان نے 8 مسلم ممالک کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی۔ اجلاس میں غزہ میں امن سیز فائر اور بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کا فیصلہ غزہ میں امن فوج بھیجنے کے حوالے سے زیر غور ہے۔ دفاعی وزیر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر امت مسلمہ فیصلہ کرے تو پاکستان فخر سے حصہ لے گا۔ ریاض میں مستقبل سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے قرضوں سے نہیں بلکہ تعاون اور ٹیکنالوجی سے ترقی دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ماضی میں غلطیوں سے سبق سیکھا ہے اور اب معیشت میں بنیادی اصلاحات کی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک نے اقتصادی تعاون فریم ورک پر دستخط کیے جس کے تحت توانائی، آئی ٹی، سیاحت اور زراعت میں مشترکہ منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ عمران خان کی بہن عظمہ خانم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو کابینہ تشکیل دینے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ چھوٹی مگر مؤثر ٹیم بنائی جائے۔ ادھر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ انہیں عمران خان سے ملاقات کی منظوری نہ ملنے پر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے بی نیوز۔